آج کل ہم مخصوص نشستوں کا بڑا شور سن رہے ہیں کہ اسمبلیز میں کس کو مل رہی ہیں کس کو نہیں مل رہی۔ یہ مخصوص نشستیں ہوتی کیا ہیں، ملتی کیسے ہیں؟ چلیے ان کی الاٹمنٹ کے میکنزم اور ہسٹری کو دیکھتے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد سیاسی جماعتیں اپنے لمبے چوڑے دعووں کے باوجود پاکستان کے منتخب ایوانوں میں خواتین کی برابر نمائندگی کو یقینی بنانے میں ناکام رہیں۔ اس لیے بالآخر 1973 کے آئین میں خصوصی دفعات شامل کی گئیں تاکہ قانون ساز ایوانوں میں خواتین کی شرکت اور ان کی نمائندگی باہر صورت ممکن ہو سکے اور خواتین اور اقلیتوں کے مسائل کو وہ خود حل کر سکیں۔ یاد رہے کہ پاکستان اوورال ہمیشہ پروگریسو رہا ہے۔ پاکستان کو مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہے، اور اب پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ بھی ایک خاتون ہیں۔ پھر ہم مخصوص نشستوں کی طرف آتے ہیں اور ان کی الاٹمنٹ کا میکنزم بتاتے ہیں۔ ہر سیاسی جماعت کو اس کی الیکشن میں جیتی گئی ہر 5.3 جنرل سیٹوں پر ایک مخصوص نشست ملتی ہے، یعنی کوئی پارٹی 21 نشستیں جیت کر آتی ہے تو اسے 4 مخصوص نشستیں مل جائیں گی اور اس کی ٹوٹل سیٹیں 25 ہو جائیں گی۔ اس طرح مخصوص نشستوں کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ اب قومی اسمبلی کی ایک نشست کی مراد وغیرہ پر اٹھنے والے اخراجات کا آپ صرف اندازہ کریں کہ وہ کتنے زیادہ ہوتے ہیں، یعنی ساری مخصوص نشستوں کو دیکھا جائے تو قوم کے اربوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں۔ آپ ہی مجھے بتائیں، کیا ان نشستوں کی وجہ سے ملک و قوم کو کبھی کچھ فائدہ ہوا ہے؟ جبکہ اس مد میں قوم کو اربوں روپے کا اضافی بوجھ تو سہنا ہی پڑتا ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں کل نشستیں 342 ہیں، جن میں 266 جنرل سیٹیں ہیں اور 70 مخصوص نشستیں ہیں، جن میں 60 خواتین کی اور 10 اقلیتوں کی نشستیں ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں خواتین کی مخصوص نشستیں 66 اور نان مسلمز کی 8 سیٹیں ہیں۔ سندھ اسمبلی میں خواتین کی مخصوص نشستیں 29 اور نان مسلمز کی 9 سیٹیں ہیں۔ کے پی اسمبلی میں خواتین کی مخصوص نشستیں 26 اور نان مسلمز کی 4 سیٹیں ہیں۔ بلوچستان اسمبلی میں خواتین کی مخصوص نشستیں 11 اور نان مسلمز کی 3 سیٹیں ہیں۔ سیاسی جماعتوں کو ان کی ترجیحی فہرستوں میں سے مخصوص نشستیں الاٹ کی جاتی ہیں، جو لسٹیں وہ عام انتخابات سے قبل الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فراہم کرتی ہیں۔ یہ درست ہے کہ اس اقدام سے اسمبلیز میں خواتین کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، لیکن اقوام متحدہ کے مقرر کردہ 30% نمائندگی کے ہدف کو پورا کرنے میں ابھی تک کمی ہے۔ یہ کمی تو کبھی نہ کبھی پوری ہو جائے گی، لیکن ہم اپنی اشرافیہ کی اس اپروچ کا کیا کریں کہ جس نے مخصوص نشستوں کو بھی پاکستان کی عام خواتین کو امپاور کرنے کی بجائے ہمیشہ اپنے مخصوص مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے۔ پاکستان کا قانون مخصوص نشستوں پر کسی کو بھی نامزد کرنے کی سیاسی آزادی فراہم کرتا ہے، مگر ہماری سیاسی پارٹیاں اس ثوابدید کا زیادہ تر استعمال اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو نوازنے کے لیے کرتی ہیں۔ اپنے خاندان اور اپنے دوستوں کے گھرانوں کی خواتین ہی کو ریزرو سیٹیں دلوائی جاتی ہیں، حقیقی کارکنوں اور ڈیزرونگ لوگوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ آج بھی مرکزی دھارے کی جماعتوں کی طرف سے ای سی پی کو جمع کرائی گئی مخصوص نشستوں کے لیے خواتین امیدواروں کی فہرستوں پر ایک سرسری نظر ڈالنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ نامزدگیوں میں اختیارات کا صریحاً غلط استعمال ہو رہا ہے۔ ایسی فہرستوں کا جائزہ لینے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ زیادہ تر نامزد خواتین کا تعلق شہری اور امیر طبقے سے ہے، اور ان میں سے شاید ہی کوئی خاتون دیہی خواتین کی حقیقی نمائندگی کرتی ہو۔ پاکستان مسلم لیگ نے الیکشن سے قبل پنجاب کے کوٹے سے قومی اسمبلی کی خواتین کی مخصوص نشستوں کے لیے اپنے 27 امیدواروں کی فہرست الیکشن کمیشن کو فراہم کی۔ چند ایک کو چھوڑ کر اس فہرست میں شامل تقریباً تمام خواتین امیدواروں کا پارٹی کے اندر قریبی تعلق ہے۔ مسلم لیگ کے سینیٹر جعفر اقبال کی اہلیہ عشرت اشرف اور بیٹی زیب جعفر کے ساتھ ساتھ خاندان کی ایک اور قریبی رکن مائزہ حمید بھی اس فہرست میں شامل ہیں۔ سابق ایم این اے پرویز ملک کی اہلیہ شائستہ پرویز ملک بھی لسٹ میں شامل ہیں۔ ترجیح فہرست میں
طاہرہ اورنگزیب سر فہرست ہیں اور ان کی بیٹی مریم اورنگزیب سابق وزیر اطلاعات چوتھے نمبر پر ہیں۔ سابق وزیر خارجہ خواجہ آصف سیالکوٹ سے الیکشن جیت چکے ہیں، جبکہ ان کی اہلیہ مسرت اور ایک بھتیجی شزا فاطمہ مخصوص نشستوں پر نامزد ہونے والی خوش نصیبوں میں شامل ہیں۔ سینیٹر مشاہد علی خان کی بیٹی رضا خان مخصوص نشست پر امیدوار ہیں۔ سابق مشیر برائے خارجہ امور طارق فاطمی کی اہلیہ زہرہ ودود فاطمی کا نام بھی لسٹ میں موجود ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مریم نواز کے نجی عملہ اور سوشل میڈیا کی ٹیم کے کارکن بھی قومی اسمبلی کی رکنیت کے لیے نامزد ہونے والے خوش نصیبوں میں شامل ہیں۔ یاد رہے کہ جن لوگوں کو قومی اسمبلی میں جگہ نہیں دی جا سکتی یا جنہیں قومی اسمبلی کے لیے ترجیح فہرست سے بھی منتخب نہیں کیا جا سکتا، انہیں صوبائی اسمبلیوں میں مخصوص نشستوں پر جگہ دے دی جاتی ہے۔ سندھ اسمبلی کے لیے خواتین کی مخصوص نشستوں کی فہرست میں فریال تالپور اور ڈاکٹر اسرا پلیجو کے نام فہرست میں نمایاں اور سب سے اوپر تھے، جو دونوں ہی پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کی بہنیں ہیں۔ ان کے بعد پی پی کی جمع کروائی گئی فہرست میں سندھ اسمبلی کی سابق اسپیکر شہلا رضا تیسرے نمبر پر ہیں۔ نثار کھوڑو کی بیٹی ندا کھوڑو، پروین قائم خانی اور ان کی بیٹی روبینہ قائم خانی کے نام بھی مخصوص نشستوں کے لیے جمع کروائی گئی فہرست میں شامل تھے۔ یہ ملک کی دو بڑی سیاسی پارٹیوں کا حال ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ مخصوص نشستوں کے لیے پاکستان کے ایسے ذہین، مخلص اور لائق لوگوں کو چنا جائے جو مڈل یا لوور کلاس سے تعلق رکھتے ہیں اور الیکشن کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ دیکھ ہی چکے ہیں کہ ہوتا اس کے بالکل برعکس ہے، اور اپنے پسندیدہ لوگوں کے خاندانوں ہی کو نواز دیا جاتا ہے، اور خاص طور پر خواتین کی مخصوص نشستوں کو تو اپنی ہی بیگمات، بہنوں، بیٹیوں، بھتیجیوں اور بھانجیوں وغیرہ کو اسمبلی میں پہنچانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کیا یہ آئین اور عوام کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہے؟ 1973 کے آئین کے آرٹیکل 51 اور 3A کا مقصد جتنا بھی روشن تھا، ہماری سیاسی پارٹیوں نے مگر اس کو تاریک بنا کر ہی دم لیا ہے۔ اول تو وہ اب جنرل سیٹس پر عورتوں کو زیادہ ٹکٹ ہی نہیں دیتی۔ ہمارے یہاں سیاسی جماعتیں اکثر یہی سوچتی ہیں کہ خواتین کو تو مخصوص نشستوں کے ذریعے بھی منتخب کیا جا سکتا ہے، لہٰذا وہ عام نشستوں کے ٹکٹ مردوں کو دینے کا رجحان ہی رکھتی ہیں۔ یہ رجحان ظاہر کرتا ہے کہ لوئر اور مڈل کلاس کی وہ خواتین سیاسی ورکرز جو مخصوص نشستوں کی خواہش مند ہوتی ہیں، وہ اسمبلی میں پہنچنے سے محروم رہ جاتی ہیں، کیونکہ ان کی جگہ سیاسی خاندانوں کی خواتین جن کا اپنا کوئی سیاسی تجربہ نہیں ہوتا، پارلیمنٹ میں داخل کر لی جاتی ہیں۔ اب خود ہی سوچئے، کیا ایسی خواتین پاکستان کی عام خواتین کے مسائل کو گہرائی میں سمجھ سکتی ہیں اور انہیں کبھی حل کر سکتی ہیں؟ آئین کی روح سے دی گئی مخصوص نشستوں کا مقصد تھا کہ پاکستان کی قابل ترین بیٹیاں، ہماری خواتین ٹیکنوکریٹس ہماری اسمبلیز میں پہنچ کر ہماری خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں۔ لیکن جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں، مخصوص نشستوں کا استعمال ذاتی مفادات کے لیے کیا جاتا ہے۔ ہم کب یہ دیکھیں گے کہ ان نشستوں پر ڈیزرونگ لوگ لائے جائیں گے؟ اور اگر ایسا نہیں ہونا تو پھر بہتر ہے کہ قانون سازی کے ذریعے ان مخصوص نشستوں کو ختم کر دیا جائے اور غریب قوم کے اربوں روپے ضائع ہونے سے بچائے جائیں۔ ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ اب حکومت روایتی انداز میں چلانے کا وقت گزر چکا ہے۔ اب حکمرانوں کو ملکی مفاد میں بڑے اور بہتر فیصلے کرنے ہی ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔